سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق صدر کرام، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے جس مالک کائنات کی خاص عنایت و توفیق سے ہم جمعہ المبارک کی اس نشست میں حاضر ہیں. جمعہ المبارک میں ریگولر درس قرآن میں آج ہم سورۃ البقرہ کا دوسرا درس ہے. آج کی گفتگو میں اللہ جل وعلا نے ایمان والوں اور بالخصوص متقی لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان پر گفتگو کریں گے. اس پاک لا ریب کتاب کے حوالے سے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی عیب، کوئی نقص اور کوئی شک نہیں ہے. ہر طرح کے عیب اور شک و شبہ سے پاک ہے. اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. اب متقی ہوتے کون ہیں؟ اللہ جل وعلا نے متقی لوگوں کی پہلی صفت یہ بیان کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب آگے آئیے. متقی غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب پر ایمان لانا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر ہوتا ہے. بہت ساری وہ حقیقتیں جن کو ہماری نگاہ دیکھ سکتی نہیں، ہم اپنے ہاتھ سے جنہیں مس نہیں کر سکتے، ہماری سماعت سننے سے قاصر ہے، جن کو چکھ کر ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ان سب حقیقتوں کے موجود ہونے کا یقین ہونا اور ایمان کی حد تک اس پر عمل کرنا اور اسے دل و جان سے تسلیم کرنا. متقی لوگوں کی یہ پہلی صفت ہے. اور دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے. نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں. میں نے پچھلے جمعہ المبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ نماز پڑھتے نہیں، پڑھنے کا ذکر یہاں پر نہیں. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اب نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو پورے خشوع و خضوع، احترام اور انصراف کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا کہلاتا ہے. جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز کا قائم کرنا نہیں کہلاتا. کہ ہم جلدی جلدی چند منٹوں میں ہی وضو کرتے ہیں، وضو بھی اس کے جو آداب ہیں ان کو بجا نہیں لاتے،
اکثر اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وضو کرتے وقت چھینٹے ایسے بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے چہرے پر مارتے ہیں کہ آس پاس والے بھی ان کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، ان کے کپڑوں کو بھی ہم گیلا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وضو کے آداب میں نہیں ہے. پھر وضو کے لیے بھی حکم ہے کہ کم سے کم پانی بہایا جائے. ہم ٹوٹی کھول لیتے ہیں اور اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ نماز جس کا اہتمام کرنا تھا، جس نماز کو ہم نے محبت کے ساتھ اس کی تیاری کرنی تھی، اور تیاری کا پہلا مرحلہ جسم کی پاکیزگی ہوتا ہے. اور جسم کی پاکیزگی کرتے وقت ہماری توجہ اس طرف نہیں رہی کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، اور نیت یہ ہو کہ ان ہاتھوں سے جہاں میل اتر رہا ہے وہاں ہر طرح کے گناہ اور برائی کا میل بھی اتار دو. چہرے پر پانی مارتے، پانی پھینکتے وقت، چہرہ دھوتے وقت ہماری توجہ بٹ جاتی ہے، ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو چہرہ دھو رہے ہیں اس کے بال کہاں سے سوکھے رہ گئے اور کہاں سے ان کو تر کر دیا، اس کی مقدار کیا ہے، لمبائی میں چوڑائی میں اس کو کتنا دھویا جائے. تو دوستو یاد رکھیں کہ نماز کے قائم کرنے کے لیے پہلا جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ جسم پاک کرو، یہ شرط ہے. اور جسم کی پاکیزگی کے لیے قرآن کریم میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، اس سے پہلے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھویا کرو. اب وہ چہرے کتنے دھونے ہیں، چہرے کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے، کہاں سے چہرہ شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اس کے حد و حال کیا ہے، کتنا دھونا چاہیے کتنا چھوڑ دینا چاہیے، یہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں، چہرے کی جو مقدار ہے، چہرے کو اس کے مطابق دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے. کتنا فرض ہے بولیے؟ پہلا. اس کو توجہ سے سنیں تاکہ اگر کوئی سنت رہ جائے تو پاکیزگی مل جاتی ہے، اس کے اجر میں کمی رہ سکتی ہے. لیکن اگر کوئی فرض ٹھیک طریقے سے ادا نہ ہو تو پھر نہ وہ فرض ادا ہوا، نہ وضو ہوا، اور نہ آپ کی نماز ہوگی. نماز کی کنجی طہارت ہے. تو جب آپ نے اس کا ایک فرض مس کر دیا، اس کا اہتمام نہ کیا، تو پھر آپ نماز قائم کرنے والے نہیں. تو اس کی پیمائش یہ ہے، مقدار چہرے کی یہ ہے. فرمایا کہ ماتھے کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ لمبائی میں جہاں سے ماتھے کے بال شروع ہوں وہاں سے لے کر من اسفل الذقن، ذقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، ٹھوڑی کے نچلے حصے تک، یہاں تک لمبائی میں. اور ما بین شحمتئی الاذنین، یہ دونوں کانوں کی یہ لو جو ہے، چربی جو ہے، اس کے درمیان آپ کا جتنا چہرہ ہے، ماتھے کے بالوں سے لے کر اسفل الذقن، ٹھوڑی کے نچلے حصے، اور چوڑائی میں ما بین شحمتئی الاذنین، دونوں کانوں کی لو اور چربی کے درمیان جتنا چہرہ ہے، اس سب کا دھونا یہ وضو کا کتنا فرض ہے بولیے؟ پہلا فرض. اور اگر اس میں بال برابر بھی کہیں سوکھی جگہ چھوڑ دی تو آپ کا فرض ادا بولیے نہیں ہوگا. جب چہرہ دھو لیا تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. یہ مرفق ہوتی ہے، یہ آپ کی جو کونی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں کونی کو؟ مرفق. اس کی جمع مرافق. فرمایا وایدیکم الی المرافق. پھر آپ اپنے
तरीका ये है कि पानी चुल्लू भरें, बहाएं। अब बहा दिया तो दूसरे हाथ से आप पूरा बाजू इसको मले, ताकि अगर इस तरह 3 मरतबा आपने पानी बहाया तो वो तो लकीरें बन जाएगी। पहली दफा पानी बहाया, फिर 2 मरतबा बहाएंगे तो उन्हीं लकीरों पर पानी जाएगा, बाजू खुश्क रहने का खर्चा होगा। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप पहले चुल्लू में पानी लें और बहाएं। बहाने के बाद आप दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से इस कूनी को पूरे बाजू को कूनी समेत मल लें ताकि गीला हो जाए। फिर 2 मरतबा आप पानी बहाएं, ये दायां बाजू, फिर इसी तरह आप बायां बाजू कूनी समेत धो लेते हैं। तो ये वुजू का कितना फर्ज हुआ? दूसरा। पहला क्या था? चेहरा दोनों। दूसरा कूनी समेत। फरमाया फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरुसिकुम। फिर फरमाया कि अपने सरों का मसा करो। अब उसकी मिकदार कितनी हो? 1/4 सर का मसा करना। तरीका कार ये है कि आप अपने हाथों को गीला कर लेते हैं। गीला करने के बाद आप ये शहादत वाली उंगली, अंगूठे के जो साथ है, दोनों हाथों की उंगलियां और अंगूठे अलग कर ले, बाकी 3 उंगलियां मिला लें इस तरह। फिर दोनों हाथों को आपने मिलाया, आप इनको यहां तक लेकर आते हैं। ये आप इस दौरान याद रखें कि कुछ लोगों को बिलामुम देखा है कि वो मसा करते वक्त हाथ गीला करके तो फिर उन्हें चूमना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको चूमना शुरू कर देते हैं। तो जब चूमना शुरू करते हैं तो वो सारा पानी जो है वो उनके लबों पर और आंखों पर लग जाएगा। हालांकि यहां पर कोई मौका ऐसा नहीं था कि हाथों को चूमा जाता, तो वो चूमने नहीं है, क्योंकि आप मसा कर रहे हैं। जब आपका ये पानी आपके मुंह पर, होंठों पर, आंखों पर लग गया तो फिर वो मसा सर का करना है आपने, चेहरे का तो नहीं करना। तो उसके लिए हाथ गीले किए आपने, फिर ये उंगलियां अलग कर ली, अंगूठे अलग किए, इनको आपस में मिलाया। तो यहां से आपने शुरू कर रहे हैं। जब आप सर की चोटी तक पहुंचेंगे तो ये 1/4 सर का मसा, यानी सर की चोटी तक जब आप गए तो ये सर का 1/4 हिस्सा जो है ये आपने किया मसा। मसा यमसहू, इसका माना होता है मस करना, टच करना। आपने हाथ गीले करके यहां टच किए, फेरे, तो ये आपका फर्ज अदा हो जाता है। तो आप उसी को आगे ले जाएं। अब पीछे लेकर जब ये उंगलियां आपकी यहां तक पहुंचे, फिर इन उंगलियों को कानों के अंदर ले जाएं और अंगूठे जो हैं क्योंकि वो गीले थे उनको कानों की बैक साइड पे, और ये अब हाथों की बैक साइड जो रह जाती है वो भी तो गीली है, उसके साथ आप गर्दन का मसा कर लेते हैं। आपका फर्ज भी अदा हो जाता है और आपकी सुन्नत भी अदा हो जाती है। तो तीसरा फर्ज वुजू का क्या है? 1/4 सर का। दूसरा क्या था? कोनियों समेत हाथ धोना। पहला था चेहरा धोना, दूसरा कोनियों समेत हाथ धोना, और तीसरा 1/4 सर का मसा करना, और चौथा और आखिरी फर्ज है वो अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पांव को टहनों तक, ये जो गिट्टे होते हैं टहनों तक इनको धोना। पहले आप दायां पांव धोते हैं, फिर उनकी उंगलियों में अपनी बाएं हाथ की उंगली के साथ खिलाल करते हैं, नाखूनों को मलते हैं। फिर अगर पांव मुतवर्रम हो, उनमें वर्म हो, फटे हुए हो, तो वहां अच्छे तरीके से उनमें पानी पहुंचाना। वर्म के अंदर अगर कोई गलाजत लगी है तो उसको धोना टहने तक, ताकि आपका एक पांव, फिर इसी तरह दूसरा पांव धो लेते हैं। और याद रखें कि पांव का धोना फर्ज है। जो फिका जाफरी वाले हैं वो मसा करते हैं पांव का, लेकिन याद रखें कि पांव का धोना फर्ज है, मसा नहीं। ठीक है? तो जब हमने ये एहतमाम के साथ वुजू कर लिया, पूरी तवज्जो के साथ वुजू कर लिया,
توجہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم طہارت کر رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، اگر توجہ نہیں رہے گی، بے دہانی میں کہیں سے آپ کی کونی، آپ کا بازو یا آپ کا چہرہ ٹھوڑی کے نیچے سے یا سامنے سے، یا آپ کے پاؤں یا مسا ٹھیک نہیں کر پائے، یا آپ کے پاؤں، چہرہ یا بازو میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی، تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں آ کے، تو آپ کی جب طہارت ہی نہیں ہوئی تو نماز کیسے ہوگی؟ آپ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، تو قائم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو پورے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری کرتا ہے، پھر اس کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ اپنے کپڑوں کو بھی پیشاب کے چھینٹوں سے بچا رہا ہوتا ہے، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک، جسم بھی پاک ہو جائے تو پھر اللہ کے گھر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، تو اب اس کی جب کبریائی بیان کی، بڑائی بیان کر دی رب کائنات کی، تو اب ذہن سے ساری دنیا کی محبتیں محو ہو گئیں، اور وہ جو کام حلال بھی تھے اس پر اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو بہت سارے حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے فرض ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادا نہیں کرتے تو ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ تو لیکن جب تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس وقت کھانا پینا اپنی جان بچانے کے لیے فرض ہے یا نہیں؟ جان بچانے کے لیے، جسم کی توانائی کے لیے ضروری ہے نا۔ لیکن جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لیا تو پھر اس دوران کھا سکتے نہیں، کیونکہ وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کما کے لانا، رزق حلال لانا، یہ فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے۔ ان کا حق ہے ہم پر، فرض ہے۔ اسی طرح حقوق زوجیت ادا کرنا، اسی طرح اور بے شمار حقوق اور فرائض ہیں ہمارے، مگر جب اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہہ لیا، تو اب وہ سارے جائز امور بھی جب تک اللہ کے حضور کھڑے ہیں، نماز سے سلام پھیر کر فارغ نہیں ہوتے، وہ سب کے سب حرام ہو جاتے ہیں، ان کو بجا نہیں لا سکتے۔ پھر پورے اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، جلدی سے اس نے وضو بنایا، آتے ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی نماز ادا کی، آ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تیری نماز نہیں، تیری نماز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھ کے، دوبارہ آ گیا، پھر اسی طرح نماز ادا کی، آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ابھی بھی تیری نماز ادا نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی اس نے ایسا کیا، میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی بھی تیری نماز ادا نہیں۔ جب وہ آیا تو عرض کرتا ہے حضور مجھے بتا دیں پھر کیسے ادا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اہتمام کے ساتھ وضو کرو، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہو، اور آرام سے طریقے کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہر رکن کو مکمل اس کا حق دو، اور پھر ٹھہر ٹھہر کر آرام سے تم نماز ادا کرو۔ اس طرح ادا نہ کرو کہ جیسے کوئی پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، نماز کا اہتمام جب آپ اس انداز سے نماز کو ادا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ یہ ایک حصہ ہے نماز قائم کرنے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ جب اس انداز میں آپ نے نماز ادا کر لی کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں، تو پھر توجہ کسی اور جانب نہ جائے، کاروبار کی طرف نہ جائے، بیوی بچوں کی طرف نہ جائے، معاملات دنیا کی طرف نہ جائے، اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو پھر خالص اسی کے حضور کھڑے ہوں، پھر کچھ اور ذہن کے اندر نہ رہے۔ پھر جب اس طریقے سے نماز ادا کر چکے تو اس کے بعد جب اللہ کے گھر سے باہر نکلے، مخلوق میں شامل ہو، پہلے خالق کی بارگاہ میں تھے، اب مخلوق میں جا رہے ہیں، تو اب وہ جو نماز ادا کی تھی اس کا پاس بھی رکھیں۔ اس کا پاس رکھنا کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
کہ نماز جو ہے برائی اور بے حیائی سے، گناہ سے روکتی ہے. بندہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہو، اللہ کے گھر میں سجدہ ریزیاں بھی کر رہا ہو، مگر وہ بندہ جب باہر نکلے تو گالی گلوچ بھی کر رہا ہو. وہی بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں بھی کر رہا ہو تو پھر غیبت بھی کر رہا ہو، لوگوں کے حق میں ڈاکہ بھی ڈال رہا ہو، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کر رہا ہو، بے حیائی اور فحاشی کی طرف بھی راغب ہو، تو پھر وہ بندہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے. اس نے نماز کی لذت کو چکھا ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں کہ نماز کی لذت شے کیا ہے، کس چیز کا نام نماز ہے. تو دوستو، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی توجہات اللہ کے حضور رکھتے ہیں. پھر جب نماز پڑھ کے جاتے ہیں، وہ دولت ایمان اور ایمان کی چاشنی جو ان کو نصیب ہوتی ہے، ان کے دلوں کو ملتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہونے کے سبب. جب اللہ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اب اس دولت کو، اس محبت کو، اس لطف کو، اس عنایت کو، اس چاشنی کو، اس کیفیت کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ ان کی وہ نماز انہیں برائیوں سے بھی پھر روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گالی گلوچ سے بھی روکتی ہے، بری باتوں سے بھی روکتی ہے، نگاہوں کا تقویٰ بھی عطا کرتی ہے، دل کا تقویٰ بھی عطا کرتی ہے، اور زبان کا تقویٰ بھی عطا کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر ان کی نماز جو ہے وہ اپنی معراج عطا کرتی ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے. یعنی مومن کو اگر معراج ملنی ہے، عروج ملنا ہے، ترقی ملنی ہے، رب کی بارگاہ کا قرب ملنا ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی غلامی اور قرب ملنا ہے، تو یہ نماز ایسا ذریعہ ہے جو بندے کو جب حقیقی معنوں میں اس کی ادائیگی ہوگی تو اللہ کے حضور کھڑا کر دے، سبحان اللہ، آقا کی کچہری میں اس بندے کو پیش کر. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی قدر، اس لیے فرمایا کہ مومن متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے. اب رزق سے مراد جو ہے، لوگ مال و دولت لیتے ہیں، روپیہ پیسہ لیتے ہیں، جاہ و منصب لیتے ہیں، یا مال کی فراوانی اور ثروت اور کثرت لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کائنات نے چوتھا پارہ ہے، ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ جس چیز کو مما تحبون، سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، اس وقت تک تم معراج کو نہیں پا سکتے، اللہ کے قرب کو یا نیکی کی چاشنی اور نیکی کی لذت نہیں پا سکتے، حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی انتہائی پسندیدہ چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے. اب عزیزان گرامی قدر، یہ جب آیا مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا میں نے سنا ہے کہ یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، اللہ کی راہ میں ہدیہ نہیں کر دیتے. میرے آقا نے فرمایا بالکل یہ آیا مبارکہ ہے. عرض کرتے ہیں، آقا مجھے سب سے زیادہ عزیز میرا وہ باغ ہے جس کا نام بیرہا ہے. کیا ہے؟ بیرہا. میرے آقا نے فرمایا اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، آقا کہ آپ وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اس کے درختوں کی چھاؤں میں آپ بیٹھتے ہیں، آرام فرماتے ہیں اور وہاں سے پانی پیتے ہیں، اس لیے وہ باغ مجھے بڑا پسند ہے.
تو آقا میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا، تم بڑی اپنا ناش کر رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا بخی بخی یا طلحہ، اے طلحہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تم نے بہت اچھا سودا کر لیا، تو نے بہت اچھا سودا کر لیا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں اوپر ہو گیا؟ نہیں، 5 منٹ چل سکتے ہیں آپ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ اب عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ نے جو بھی توفیق آپ کو دی ہے، جو بھی دولت آپ کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی آپ کو انعام اور نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچنا اور اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے اس کا استعمال کرنا اور اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ متقی لوگوں کی تیسری بڑی صفت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ متقی لوگوں کی تیسری بڑی صفت۔ اب کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ سوال آ سکتا ہے، میں تو مسکین بندہ ہوں، غریب بندہ ہوں، میرے دامن میں تو جاؤ منصب نہیں، میرے دامن میں تو کوئی روپیہ پیسہ نہیں، میری تجوریاں بھری نہیں، مال و متاع نہیں، زمین جائیداد کاروبار نہیں ہے، میں مسکین بندہ ہوں، تو میں کیا دے سکتا ہوں کسی کو؟ یہ ذہن کے اندر آ سکتا ہے نا، اور یہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کے صحابہ اکرام ایک روز آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ لوگ جو اہل الدثور، ذهب اہل الدثور بالاجور، وہ لوگ جن کے پاس جاہ منصب ہے، مال و متاع ہے، امیر کبیر ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تجوریاں بھری ہیں، وہ تو ہم لوگوں سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے پاس روپیہ پیسہ، وہ تو صدقہ خیرات کریں گے تو اجر حاصل کریں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم سے وہ نیکیوں میں بڑھ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تم الحمدللہ کہنا، تمہیں صدقے کا اجر مل جائے گا۔ تم کسی کی مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ تو پتا چلا کہ صرف روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہی انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر وہ نعمت جو اللہ جل مجدہ نے عطا کی، اس نعمت کو اس کی مخلوق کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت دی ہے، آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا، وہ لوگوں کو سکھا دیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو بھی ہم نے رزق دیا، جو نعمت بھی دی، جو کچھ بھی عطا کیا، يُنْفِقُونَ، اسے انفاق کرو، اسے آگے پھیلاؤ، پھر خرچ کرنے سے ہر نعمت اس کی بڑھتی ہے، اس کی ہر نعمت بولیے بڑھتی ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کا ہم ناصر ہو۔ آج میری خواہش یہ تھی کہ یہ جو 5 متقی کی صفات ہیں وہ مکمل کر لیں، لیکن 2 ہی ابھی ہوئی ہیں، ایک ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا کچھ حصہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اگلے جمعۃ المبارک پر جو بقیہ 3 ہیں، ایک انفاق فی سبیل اللہ، پھر والذین یؤمنون بما
انزل الیک، جو آقا علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر ایمان، وما انزل من قبل کو جو آقا علیہ السلام سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر ایمان اور ایمان، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ